علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بسم اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد وعلی آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة وبعث مقام محمود۔ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار، وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار، صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها، صلاة تشمل الهواء والأرض والسماء، صلاة لا حد لها ولا منتهى يا أرحم الراحمين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید کی آیت میں برکت کے طور پڑھ لی، کیونکہ مقصود اصلی اللہ دے حبیب پاک سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر۔ رسول کریم علیہ السلام دی بات جدوں کوئی ایمان کردا، کسے دوسری شے دی گل نہیں کردا،
اپنی روح اور اپنی جان دی گل کرتا. رسول کریم علیہ السلام ہر مومن لی بالکل جان ہے. اینوں وچوں کرتا جائے تو مسلمان نا دی کوئی شاید محبت رسول علیہ السلام تو علاوہ دین کسے شاہدہ نا نہیں. اس پاروں ذرہ عشق نبی از حق تک اللہ کو دعا کرنی چاہیے. اللہ دے رسول کی پوری محبت ہے، بہت بلند مقام ہے. ساڑھے جہاں ناقصاں دا ہے کتھے حوصلہ، اللہ ذرہ ہی دے دی. ایک ذرہ ہی ساڑھے دلاں چ آپ دی محبت دا پیدا کرنی، یہی بہت بڑی بات. قرآن مجید میں جدو اسی ویکھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو ماں باپ دا ذکر کرتا ہے. ایک وہ ماں باپ ہے جڑے جسمانی ہیں جنہاں دے ذریعے اسی دنیا پیدا ہوئے. اللہ اپنے تو بعد سب تو بڑا احسان انہاں دا جتاؤندا والد ہے والدہ دا. مگر یہ نال ہی قرآن مجید نے ایک روحانی اور مانوی ماں اور باپ دا بھی ذکر کیتا. سورہ احزاب چلا فرماوندا ازواجہ امہاتہم کہ رسول کریم علیہ السلام دیاں پاک بیویاں مومنہ دیاں ماواں ہیں. وہ ماواں اور وہ ماواں یہ دنیا دیاں ماواں نال زیادہ ماواں بھی ہو سکدیاں مگر لستن کاحد من النساء. حضور دے گھر چلا نے چھانٹ کے لیاندیاں جنہاں دے برابر دی کوئی نہیں. اللہ نے انہوں نے ممتاز کیتا جی میں رسول نو چنیا ایداں انہوں نے چنیا. تو رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں جدو امت دیاں ماواں تے رسول کریم علیہ السلام پھر صحابہ اتنے بین السطور لکھ دیں سے اپنے مصحفاں تو بھائی ابن کعب رضی اللہ عنہ واہ ابو اللہ کہ رسول اللہ پھر امت دے باپ ہے. اس تو دنیا دے ماں باپ دا ہی نافرمان اور آخ جڑا ہے حضور نے فرمایا کہ جنت نہیں داخل ہونا ماں باپ دا نافرمان. اور رب تو بعد جنہاں دا سب تو بڑا احسان اصل پیدا کرنے والا میں مگر انہاں دے ذریعے تو دنیا چاہیا تو انہاں دا نافرمان ہو گیا. اس باروں ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نے صاف بیان فرمایا کہ آق جڑا نا جنہیں ماں باپ نو دکھ دیتا ہوتے جنت اللہ نے حرام کر. یہ عام ماں باپ دی گل ہے. تو اللہ دے رسول دیاں بیویاں تے رسول کریم علیہ السلام جنہاں دے ذریعے اللہ نے لما یحییکم جڑی یہ زندگی تانوں ملی سی نا فزیکل لائف تسی چلن پھرن لگ پے یہ کچھ نہیں ختم ہو جاندی ہے موت نہ مگر جڑی روحانی اور مانوی زندگی اللہ دے رسول دے ذریعہ سورہ انفال دی لما یحییکم کیونکہ رسول تمہیں زندہ کرتا ہے. تسی مرے ہوندے جے کافر اور اپ ٹو ڈے لوگ سوٹڈ بوٹ سب مرے ہیں بے جان لاشاں سڑے بسے انسان ہیں. حقیقی انسان ہوئی ہے جن اندر اللہ دے رسول دی محبت اور ایمان ہے. اسلام جنہوں نصیب ہوا زندہ تو اب من کانا میتن فحیانا اللہ دا سب مرے سی رسول پاک دے ذریعے زندہ ہوئے. اس پاروں رسول پاک علیہ السلام دا ذکر کر لئی کوئی بہانہ اسی تلاش کر دیں میں کتوں چھیڑ لو گل تے اللہ دے رسول دی ہونی چاہیے. لکھیا میں درد اپنے دا افسانہ سسی پنوں دا کر کے ایک بہانہ. بہت بڑے عالم ہے مولانا غلام منصور رحمۃ اللہ علیہ قلعہ میاں سے فرماؤں دے یار سسی پنوں دا دے میں بہانہ میں بنایا رونا تے اپنا رونا کہ صبا روز رسول اللہ دے جائیں میرا حوال رو رو کے سنائی کدی گزر ہوئے ادھر ہوا میرا حال دسیں کہ وہ پردیسی کیویں پردیس سے روندا وچھڑیا ہویا جڑا کیویں غمگین ہے اور دن رات کس طرح گزرتے ہیں تہاڈی یاد دے اندر. تو بہانہ ہوندا کہ آدمی کوئی گل چھیڑ کے اپنے دل نو تھوڑی بہت تسلی دے اللہ دے رسول علیہ السلام دی یاد کرے. سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑی اسے پر ایک نعت کہی یہو جیاں چیزاں بات شروع ہو جو انشاءاللہ مگر پھر جڑا دل مضطر ہوندا بے چین دل ہوندا وہ کچھ تسکین چاہوندا ہے تھوڑا جہا مرم اتنے رکھتا جائے کوئی ٹھنڈ پی جائے. فرماؤں دے نسیمہ بعد نسیم نہ دے نسیمہ قاصدانہ ویس لائیں ایک قاصد بڑا لباس پہن ہے میری پیغامبر بن ایلچی بن نسیمہ قاصدانہ ویس لائیں لوجہ اللہ ماہی دے دیس جائیں ادب سیٹی دیویں بوسا زمینوں تے آکھیں اس طرح سنادنینوں ہوئی مدت نہ ملیا یار پیارا کدی منزل کرے سونا اتارا خواب چی آجا بہاواں کوڑے آکھاں بول وے ٹول تیرے بولن تو عالم کران گھول جہان قربان کر دیا دے خواب چی زیارت ہوئے کہ ہوسی چاہ نوازیں گولڑی نوں زیادہ نہ کریں گل تھولڑی نوں دیکھو ناراضگی بھی ہے معاف کر دے کہ ہوسی چاہ نوازیں گولڑی نوں اس عاجز بندی نوں اپنے غلام مہربانی کر دے میں جے تیرا کی بگڑنا کہ ہوسی چاہ نوازیں گولڑی نوں زیادہ نہ کریں گل تھولڑی نوں
اکھاں رونوں نہیں ہردیاں اپنے دل نوں آندے دلا سمجھا تو اکھیاں روندیاں نوں جگر دا خون بھر بھر کھوندیاں نوں رہا سمجھا تے آمن بات نہیں رومن دھومن تے دسن رات نہیں یقین جانو میرے پراؤ جے اللہ دے رسول اللہ محبت پیدا نہیں ہوئی اسلام تو کچھ نہیں سکیا اللہ تعالیٰ تک پہنچن دا کوئی رستہ نہیں اللہ نے سیل لگاتی ہے پیغمبراں تک دے رستے جڑے جرم ٹھہرایا کہ ہون اگر کوئی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دے رستے چلیا جنت نہیں جانا انہیں ہون ایک ہی رستہ ہے اور وہ صرف رسول کریم علیہ السلام دی پیروی حضور تو بغیر ان کوئی راہ نہیں اس پاروں آپ دے ذکر خیر لی کوئی بہانہ کوئی ترلا اے اپنے دل نوں ذرا ٹھنڈ پاؤ لی ہے ورنہ تسی پچھلے جمعے سن چکے اصل مقصود اللہ دے رسول علیہ السلام دے 3 رضائی پائیاں دا بیان سے پچھلے خطبے تسی سنیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی سیرت دا بھی ایک چیپٹر ہے کہ وہ خوش نصیب بندے جنہوں نے اللہ دے رسول نال دودھ پیتا آپ دی والدہ حضرت آمنہ سی انہوں دا حضور نے دودھ پیتا وہ تو ماں سی مگر ہور عورتاں جنہوں دا دودھ نبی کریم علیہ السلام نے پیتا تے نال دوجیاں نے بھی پیتا جس پاروں رضائی پائی بن گئے اور رضائی پائی قرآن دی نظر سکے پراواں دی طرح ہی ہیں جو نسب نہ حرام ہوندا ہے کسی دے پیٹ چو جمن نہ ہوئی دودھ پینا حرام وہ سارے رشتے حرام ہو جاندے ہیں جدوں کوئی آدمی 2 سال دی عمر کسی عورت دا دودھ پینے وہ انج ہو جاندہ جویں وہ پیٹ چو پیدا ہوئے تو 3 شخصیتاں دا ذکر میں کیتا کہ ایک تے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے رضائی پائی دوڑے ایک صحابہ دا دودھ پیتا اللہ دے رسول علیہ السلام نے ابو لہب دی لونڈی دا تے حضرت حمزہ بھی پیتا ایک جڑے حضرت حلیمہ دا رسول اللہ پیندے سی وہ زمانے بھی حضرت حمزہ اتنے بنو سعد ایک اور عورت دا پی رہا سی مگر ایک ادھا دن بچ حضرت حلیمہ دا بھی پیتا اس تو حلیمہ پاروں اور صحابہ پاروں رسول کریم علیہ السلام میں دورے پائی بن گئے حضرت حمزہ چاچا تو ہے ہی اور چاچے دے نال بھی رشتہ سی دیکھو میں اپنی خالہ اور پھوپھیاں دا نہیں دس سکتا اینا جنہ رسول کریم علیہ السلام دا دس یعنی آسمان دے سورج دی طرح رسول کریم ہون بھی روشن ہے زندہ ہے تسی جو چاہتے جے آپ کے بارے معلوم کر سکتے یہ خدا دی طرفوں چنے ہون دی علامت ہے ورنہ کون جانتا سارے دادے پردادی چوتھی پشتا ہی نہ نہیں جانتے کون سی کون مگر سبحان اللہ قرآن جائیے تد میں درود شریف شروع جڑا پڑھیا وہ امام زین العابدین علیہ السلام دا سی جیسی کہ اللہ ایسا درود آپ تے پہ لا حد اللہ ولا منتا نہ وہ دی کو حد آوے نہ کوئی اخیر آوے وہ اپنے خزانہ رحمت تو آپ یہ فضل و کرم فرما ایسا رسول اللہ نے تو رسول کریم علیہ السلام دے چاچا بھی حمزہ بھائی بھی ہے اور نال اس پاروں بے آپ دے باپ حضرت حمزہ دے والد عبد المطلب جدوں نکاح لی گئے اپنے لی کئی بیویاں سی انہوں نے ایک دا نام حالہ سی وہ رسول کریم علیہ السلام دی والدہ آمنہ دی چاچے دی تھی پہن سی یعنی باپ دے کر چاچے دی تھی پہن ہے اور رسول اللہ دے کر دوسری آمنہ بنت وہب ہے اور وہ حالہ بنت وہیب ہے وہب اور وہیب دوں ہیں سکے پرا ایک دی بچی جڑی ہے حالہ و حضرت عبدالمطلب دے کر ہے حمزہ دی ماں ہے اور ایک جڑی ہے وہ آمنہ اور رسول اللہ دے والد حضرت عبداللہ دے آئی ہے جس چوں کائنات دے سردار فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا تو حمزہ رضائی پائی دوسرے رضائی پائی رسول کریم علیہ السلام دے حضرت ابو سلمہ نا عبداللہ ہے مگر انہوں نے ایک بچے دا نا سلمہ سی جس پاروں ابو سلمہ سلمہ دا ابا عرباں چ ایک قسم دا احترام دا طریقہ سی سیدھا نا لین دی بجائے بچے دے نا تے ایک نا رکھ چھڑنا جویں حضرت علی رضی اللہ لوگ بلاؤندے سی تے ابو الحسن کہندے سی رسول کریم علیہ السلام ادب نہ بلاؤندے سی تے ابو القاسم کہندے سی قاسم دے ابا تو ابو سلمہ کنیت ہے بچے پاروں نا عبداللہ اور انہاں دا بھی رسول کریم علیہ السلام نہ دوہرا رشتہ کہ رسول کریم علیہ السلام دی 6 پھوپھیاں سی اور انہاں 6 دا ہی نام کتاباں موجود ہے حالانکہ انہاں چ اسلام ایک لے آئی ہے حضور دے دور چ باقی مر گئیاں مگر ذکر نہیں گم ہوا رسول کریم علیہ السلام پاروں کیویں بے شمار لوگ زندہ ہو گئے بھائی کسے نہ کسے پاروں نبی پاک علیہ السلام نہ جڑتے سی زندہ ہو گئے لکھ لے گئے کہ یا رسول اللہ دے بارے اگر آ بھی کوئی سمجھنا چاہے تو انہوں پتا 6 پھوپھیاں جنہاں چو برا ہے وہ اس ابو سلمہ دی والدہ امیمہ حضرت زینب بنت جحش دی ماں
جہدے چ حضرت زینب ہے جڑی پھر حضور دی بیوی بنی ہے، وہ عبداللہ بن جحش ہے جڑے اپنے ماموں حمزہ دے نال میدان وہ شہید ہویا، اور باقیاں دے نک نہیں کافراں نے کٹے، حضرت حمزہ دے کٹے ہے تے حضرت عبداللہ بن جحش دے کٹے۔ اور ابو سفیان نے آکھیا بے نوجوان جڑا سی عبداللہ بن جحش جڈا خوبصورت ہے دے نک کن کٹنے جرم سی، مگر حمزہ دا پاندا ہے، اس تو سانو تد ٹھنڈ پینی ہے، یہ بھی حلیہ بگاڑیا جائے، کیونکہ حضرت حمزہ نے شیر خدا سی جن نے کافر مارے سی، دکھ سی انہوں۔ اس تو عبداللہ بن جحش رسول اللہ دی پھپھی حضرت امیمہ دے بیٹے سی۔ برہ چ یہ ہے حضرت ابو سلمہ جڑے نالے پھپھی دے لڑکے ہیں اور نال دودھ پیتا، صحابہ دا انہوں نے دودھ پیتا، جس پاروں ابو سلمہ یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دے پائی ہے، پھپھی دے پت بھی ہے، دودھ شریک پائی۔ اور تیسرے جڑے رضائی پائی جنہاں دا ذکر کیتا سی، نام مغیرہ مگر کنیت ابو سفیان ہے۔ یہ ابو سفیان نہیں جڑے حضرت معاویہ دے والد ہے، یہ رسول اللہ دا ساراں تو وڈا تایا جڑا سی عبد المطلب دا پہلا بیٹا حارث، او دا بیٹا ابو سفیان ابن الحارث بن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا دودھ شریک پرا، تائے دا پتر بھی۔ حارث نامہ جو نا آ گیا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نزدیک سچے نا جڑے وہ دو حارث اور حمام، مگر ساری بدقسمتی ہے بل نا جدو لوگ لب دے نا تو فلم ایکٹر اس طرح فلم ایکٹراں دے رکھ دے، انہوں نا نہیں چنگے رکھتے جڑے اللہ رسول کو پسند ہے۔ حضور نے فرمایا بھی یہاں پیارے نا عبداللہ رب الرحمان ہے، تے سچے جڑے نا جنہاں تے ذرا جھوٹ نہیں وہ حمام اور حارث ہے، کیونکہ انہاں تے ایک سیکنڈ بھی بندہ باہر نہیں ہو سکتا، یا وہ حمام ہونا کوئی سوچ رہا، دماغ دی چکی نو روکیا نہیں جا سکتا، اچھا ہوئے یا برا خیال کوئی نہ کوئی سوچ چل رہی ہے، یہ حمام خوندار بھی۔ اور دوسرا حارث کوئی نہ کوئی وہ کام کر رہا، ہاتھ نہ کر رہا، زبان نہ کر رہا، کسی شے نہ، یا سوچ رہا سوچ یا کچھ عمل کر رہا، حارث عمل کرنا رہنا دے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دے تایا حارث دی، انہوں دا بیٹا مغیرہ ابو سفیان ابن الحارث۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیا جی ضرورت نہیں، انہوں نے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ان کی شہادت تے فرمایا، حدیث پاک دے اندر امام حاکم مستدرک لے آئے، فرماؤں دے سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، شہید سارے بڑے ہوئے، اللہ سارے انہوں دی نیتاں دا اجر دوں گا، مگر شہیداں دا سردار حمزہ ابن مطلب ہے، یہ شہیداں دا سردار ہے۔ اور اس تو ایک خط جڑا حضرت علی رضی نے اپنے زمانے سے امیر معاویہ نے لکھیا، وہ شروع ہو گئی گل بھی ساڈا خاندان، آپ نے فرمایا گل سن، بڑے شہید ہوئے ہیں، اللہ دے رسول نے کہے نو سید الشہداء نہیں کیا، حمزہ نے کیا۔ ہوں یا تو یہ کہہ سکنا بے میرا اپنے ٹبر دی رعایت پاروں کیا پھر تو اسلام چوں نکل جائیں گا، حضور نو کافر آپ دا ہویں گا تے گل کہیں گا بے صرف خاندانی لحاظ نہ نہیں۔ حمزہ اور تاریخ اٹھا کے دیکھو 30 تو زیادہ کافر میدان بدر حضرت حمزہ نے مارے سی، اس تو اسد اللہ و اسد رسول اللہ رسول دا شعر سی ہے۔ حضور نے فرمایا شہیداں دا سردار حمزہ ابن عبد المطلب ہے۔ اگے ہوں کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں جنہوں نے ظلم دا نالا میں تھوڑے سامنے کرتا رہنا، امام حسین نہ بوز کوٹ کوٹ کے انہوں نے دلان پڑھیا گیا۔ اس پاروں اگر کوئی لکھ دینا نا سید الشہداء امام حسین تو او سید الشہداء تو حمزہ دے، حالانکہ حدیث کا نال ہی ٹکڑا ہضم کر جانا۔ ایسے ظالم ہیں، اللہ دے رسول دے بچے نے ایڈی دشمنی ہے بے نال ہی حضور نے فرمایا بے خطاب مک نہیں گیا۔ اپنے زمانے حضرت حمزہ شہیداں دا سردار ہے، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ، یہ بھی شہیداں دا سردار ہوگا جڑا ایک بگڑے تے ظالم حاکم دے سامنے کھڑا ہو جاؤگا اور انہوں حق دا حکم دے گا اور غلط کام تو روکو گا اور ظالم انہوں قتل کرا گا۔ وہ بھی فرمایا شہیداں دا سردار ہوگا۔ ایک کتاب الجنائز علامہ البانی صاحب نے جو پڑھیا کہ شہید کنے قسم دے 19ویں قسم دا شہید ہے کہ جنہوں ظالم حاکم قتل کر دے، وہ پچھے بھی گنے کہ اس قسم دی عورت بھی شہید ہے، یعنی اعزازی شہید جڑے نا میدان جنگ مرن والوں تو علاوہ وہ بھی اللہ دے رسول نے آکھا جی وہی شہید گنی ہے تو پھر تو میری امت دے شہید بہت تھوڑے ہو۔ اس تو بہت ایسیاں نیکیاں جنہاں دے بارے فرمایا اے بھی کرن والا جڑا انہوں شہادت دا درجہ 19 جڑیاں علامہ البانی صاحب نے صحیح حدیثاں دے حوالے نہ اکٹھیاں کر دی۔ تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ شہیداں دا سردار ہے،
اور وہ بھی صحیح شہیدوں کا سردار ہوگا جڑا مسلمان وگڑے حاکم دے مقابلے انہوں دین دسو گا کہ اللہ دا بندہ ڈر جا کوئی خدا دے دین تے امر کو ظالم قتل کرا دے۔ حضرت ابو سلمہ رسول کریم علیہ السلام دے پھپھی دے لڑکے اور حضرت ام سلمہ دے خامد، بعد حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آئی ام المومنین، نا انہوں دا ہند ہے، ایک ہند میرے معاویہ دی والدہ جنہیں اس وے حضرت حمزہ دا جگر کڈا کے انہوں چبیا اور نگلن دی کوشش کی، نگل نہیں سکی، تھک دیتا، تو امام ابن الاسیر لکھ دیا کہ جے نگل جاندی جے دوزخ نہ انہوں لگ دی، مگر اللہ انہوں منظور ہی نہیں ہویا، انہوں تھکنا پہ گیا۔ مگر یہ ہند حضرت ام سلمہ دا نا، ہند کوئی برا نا نہیں، ہندہ کہیں دے میرا بھی کوئی مولوی نا ہندہ 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 کوئی نا نہیں، عربی زبان سے ہے نال پڑھنی نا ہندہ، جے اردو کتابیں لکھا تو توبہ کراؤ، اے بورڈ نو لکھو کہ ہند نا ہے جو ہندوستان دا نا نا ہند، یہ ہوئی عورت دا نا ہند، ناج کوئی برائی نہیں، جیس عورت ساریاں خوبیاں جمع ہون، بہت اعلیٰ قسم دی عورت انہوں عربی زبان سے ہند کیا جاتا، نہ چنگے دا بھی ہو سکتا برے دا اپنی قسمت ہے کسی دی نہ نہیں برا۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ یہ گل پراؤن والی نہیں کہ دین دا راستہ اگر پھلاں دی سیج ہوندہ نا تو جنت نو آدمی ٹھنڈی سڑک تے چلا جاندہ کار سے چڑھ کے، یہ چیزاں اللہ اپنے نبیان تے انہوں دے ساتھیاں نو نصیب کردا، بہت دکھاں دا پریارا کنڈے ہی کنڈے ہے، شب تاریک و بیم موج و گرداب چنی حائل کجا دانند ہارے ما سبک ساران ساحلہ۔ یہ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دی پہلی غزل دا شعر ہے تے پنجابی ترجمے کرنے والے نے کمال کرتی، بالکل ادا ہی جو فارسی چ نا ادا ہی اردو چ انہیں کیتا، رات ہنیری کمن کیری دریا ٹھاٹھاں مارے او کی جانن سار ساڈی جیڑے رہن کنارے، جڑے وچ ہی نہیں بڑے اس رستے دے اندر انہوں نے کی پتا بھی دین دے اندر کنیاں تکلیفاں کنیاں مشکلاں۔ اے حضرت ام سلمہ تے حضرت ابو سلمہ تے وہ بچہ سلمہ پہلا اللہ دے رسول علیہ السلام دے حکمنا حبشہ نو ہجرت کی تھی، ایک باری وہ وطن چھڈیا مکہ معظمہ چھڑ کے سمندروں پار عیسائیاں دے ملک جا کے رہے، پھر اتوں واپسی ہوئی، پھر مکے چ ظلم ہی ویکھیا، پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے اجازت دے دی مدینہ شریف نو لوگ چلے گئے۔ تو پہلا جڑا قافلہ نکلیا مکیوں مدینہ شریف نو گیا وہ اے خامد بیوی اور بچہ، اے رسول اللہ دا رضائی پائی ابو سلمہ نالے پھپھی دے ایک حضرت ام سلمہ دے نال بیٹا، تین بندے آ جڑے مدینہ شریف ٹر پے بے مکہ چھڑ دینا ہے، شہر چ لوگ اللہ دے دین تے عمل نہیں کرن دے مدینہ شریف چلے جان۔ مگر ہویا ہے بے امتحان جڑا سی اگے نالوں بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ بے حضرت ام سلمہ دے جڑے ماپے سی وہ گئے، انہوں نے جا کے آکھیا ابو سلمہ تیری مرضی ہے تو اگر پردیس دے تکے کھانے چاہیے ہی پھرنا تو پھردا پھر، اسی اپنی بچی نو نہیں جان دینا، یعنی ازمائش تے ازمائش کھو لیا ہے حضرت ام سلمہ نو تے نال ہی بچے نو، مگر حضرت ابو سلمہ نہیں مڑے، انہوں نے آکھیا بھائی تسی کھو کے لے جاؤ، میں تو ہن حضور دی اجازت نہ فیصلہ کر چکا، مدینہ شریف چلے جانا۔ چلے گئے اور جا کے قباء چ ڈیرا لا لیا، اتنے ہی مسلمان کٹھے ہوندے جاندے سی۔ ادھروں اس ابو سلمہ دے ماپے پے انہوں نے آخیا جے تسی ساڈے بچے کو اپنی دھی کھو لی ہے تے اسی اپنا پوتا نہیں رہنا، توبہ توبہ توبہ، یہ اپنے خاندانی مسئلے حل کرتے پھرن، انہوں نے امتحان پائی جان بھی خاوند کتے چلا گیا، انہاں جا کے بچہ سلمہ کھو لیا، ہن ماں کدھرے باپ کدھرے بچہ کدھرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ اس جگہ تے چلی جانا جتھے بچہ کھویا سی، جتوں حضرت ابو سلمہ جدا ہوئے سی، سارا دن روندی رہنا، شام نو آ جانا، ٹھیلا ہو گئی سک گئی۔ اخیر کافران ترس آیا، انہوں نے آخیا یار بیچاری مرد کی ظلم نہ کرو، ایڈا بچہ بھی انہوں دے دیو، بچہ دیتا پھر مڑ کے کہنے گے انہوں اجازت دیو جدھر جانا چاہتی جان دیو، نہ زیادتی کرو۔ ہن اندازہ کرو بیس زمانے چینیاں سہولتاں سڑکاں بنیاں، راج کھان پین دے بھی ہوٹل بنے، تے پھر بھی رستہ کنا دشوار گزار ہے مدینہ۔ وہ زمانہ جدو صحرا تے جنگل تے بیابان، حضرت ام سلمہ نے بچہ پھڑیا مدینہ شریف ٹر بے جانا ہے، مکے چ رہن دا کوئی سواد نہیں رہا، یہ شہر جڑا اس لائق ہی نہیں، پاویں تے اللہ دا گھر ہے جتھے دین تے عمل نہیں کرن دے نہیں، مدینہ منورہ۔
پر رب نے سبب بنایا جسے نکلیاں تو اسے بیت اللہ شریف دا متولی کنجی بردار عثمان بن ابی طلحہ اور کافر جڑا سی ملیا انہیں ویکھیا ام سلمہ جان رہی ہے سرداراں دی تھی جس خاندان چ ابو جہل ہے حضرت خالد بن ولید ہے بنو مخزوم یہ بڑا وڈا سرداراں دا خاندان سی مکے اور رسول کریم علیہ السلام دی اپنی اصلی دادی جڑی عبد المطلب دی بیوی ہے فاطمہ وہ بھی انہاں دی تھی اس تو 3 بچے جڑے عبداللہ ابو طالب اور زبیر یہ تینے وہ جو پیدا ہوئے سی فاطمہ چوں بڑے انہوں آلہ بچے گنیا جاتا سی بے بڑی خاندانی عورت چوں پیدا ہوئے انہیں ویکھ کے ام سلمہ کلی جا رہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ بعد فرماؤندیاں دے میں اداں دا شریف کافر کوئی نہیں ویکھیا بے شک وہ اسلام نہیں سی لیا مگر جدوں مینوں ویکھیا تو انہیں اونٹ دتا بٹھا گوڈا بنیا آپ پراں چلا گیا میں سوار ہوئی پھر آ کے انہیں گوڈا کھولیا مہار پھڑ لی آپ نہیں سوار ہوا جیسے تم تو اسی ویندے نا مرد عورتاں مختلف ارے آدھے انہیں روشن خیالی دل پسندی کنجر پونے کا نام ترقی کر لے کڑیاں منڈے جفیاں پا کے نچن ڈے ترقی وہ کافر سی نہیں اونٹ تے سوار نہیں ہوا یہ میرے لیے غیر محرم ہے میرا بدن چھو مہار پھڑ کے تریا رہا اور انہوں جتھے میں اترن کا ارادہ کیتا اتھے انہیں اونٹ بٹھاتا تے گوڈا بنیا آپ دور چلا گیا میں اتری ہیں جنہ چرچا آرام کیتا مڑ کے پھر انہیں آ کے اسی طرح سفر کراؤندیاں جب مدینہ شریف دے کول قبا نظر آئی آبادی انہیں آخیا ام سلمہ آ مسلمانوں دا ڈیرا ہی اتھے تیرا خاوند ہے میرے وہ مخالف ہے میں ہن اتھے نہیں جانا میں واپس جا رہا تو چلی جا یہ پھر جا کے اپنے خاوند نال مل گئیاں کنی مدت دے وچھوڑے بعد بچہ باپ اور ماں اکٹھیاں ہوئیاں مگر یہ ساریاں شاید لوگوں نے اس طرح اسے برداشت کیتیاں جی میں اسی آرام نہ شہد دا کٹ پینے ہاں ایسی لذت آتی سی انہوں نے خدا دے دین لی دکھ اٹھاؤندیاں کہ کچھ نہیں یہ فانی دنیا اگر اتنے دے دکھ تکلیفاں کوئی شے نہیں اللہ راضی ہو جائے اور کوئی شے نہیں سانو چاہیے خدا راضی ہوئے قیامت دا دن آئے تو اینی گل ہے اللہ کہہ دے اسے کلمہ تسی لا الہ پڑھ دیں مگر مانا کی ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ سرٹیفکیٹ دے رشتہ دار رس گئے پتروں نے جواب دیتا برادریاں ناراض ہو گئیاں انہیں آخیا پائی سارے ہندے جے ہو جاؤ تو آڈا ناراض ہونا میرا کی بگاڑوں گا مگر جے خدا ناراض ہو گیا اللہ نہ بگڑ گئی تو کچھ نہیں پھر ٹکانا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے اللہ شاباش دے سلام علیکم بما صبرتم قرآن آتا اور شاباش ہے تو جمن سے تسی یار ثابت کرنے رہ کے بخایا دنیا نے بڑا رگڑا لایا تو مگر تسی آکھیا رب نہیں چھڑنا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بہتان وہم و گما لا الہ الا اللہ کچھ نہیں ہے بہت ہے جنہوں نے مگر بندہ لگا جے ساتھ دین تے بسم اللہ تے جے روڑا بند تے چک کے پرا مارے ہو جی بیوی اور اولاد نو اتنے چلیاں گی تو پھر جنگ بدر چ بھی حضرت ابو سلمہ شریک ہوئے اوچ بھی شریک ہوئے اوچ پھر زخم ہو گیا کچھ مل گیا بعد جب پھٹ گیا فوت ہو گیا تو رسول کریم علیہ السلام نے موت دے موقع سے آخر موت دا سانحہ پیش آਉਂਦਾ تو بچ کوئی نہیں سکتا بڑی وڈی مصیبت ہے تو یہ لیے رسول کریم علیہ السلام نے اس واسطے بھی اور اگے پیچھے بھی ہر مصیبت دے موقع سے ایک دعا سکھائی ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی حالانکہ ادوں ابو سلمہ کوئی نہیں سی فوت ہوئے نہ کوئی وہم و گمان سی اس اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھیا دعا پڑھیا کر وہ فرمایا اللہم اجرنی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ سارے لکھ لو مال گھاٹا پی جائے کوئی ہور نقصان ہو جائے ایڈی پیاری دعا ہے کہ انا للہ و انا الیہ ایڈے ڈپریشن کا شکار ہونے کی کہڑی لوڑ اللہ کی شے جدوں چاہتا رہ جا حال پکار کرے گا تب تو اللہ کے فیصلے ٹال دینا راضی ہو جا اس نے شیخ الاکبر لکھ دے الفتوحات المکیہ کہ بڑا ہی سٹ لگی حضرت رابعہ بصریہ نو تے لوگ گئے کہ انہوں ذرا تسلی دئیے تو انہوں نے کیا سجدے پئی سے شکر کر رہی انہوں نے کہا کاہدی شکر تو شکر کر رہی ہیں بجائے مصیبت کو رون پٹن دے انہیں آخیا شکر کر رہی ہیں کہ میں اللہ دی مراد دے نال مل گئی ہیں جو تو چاہنا وہ میں چاہنی اس تو مینوں غم کہدا پیدا ہونا میرے نیڑے غم نہیں آ سکتا میں اپنی مرضی چھڈ کے نا اے من لیا کہ جو تو چاہنا وہ ٹھیک
میریاں ساریاں خواہشاں ارادے ختم ہیں، اللہ معذرنی فی مصیبت، کہ اس مصیبت اللہ مینوں اجر دیں، میرا یہ نہ ہوئے بھی مصیبت تے آئی ہے چیخو پکار کر کے وویلا کر کے ثواب بھی گوا بواں، مینوں یہ اجر دیں، صبر دی توفیق دے کے واخلف لی خیرم منو، اور یہ بہتر شاہ دیں جڑی لے لی ہو نا یہ چنگی دیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماؤندیاں جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام مینوں یہ سکھائی تے میں پڑھے دی سی کہ اس وقت میرے ذہن چاہتا سی بھلا ابو سلمہ نہ بہتر کون ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ بہتر دیں یہ میرا خامد ابو سلمہ 2 ہجرتاں حبشہ دیاں مدینے دیاں بدر دا مجاہد اور اس دے اندر شہید ہونا، یہ بہتر بھی ہو سکتا؟ مگر وقت آیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ام سلمہ میں تینوں اپنی بیوی بنانا چاہوں، اسے فرماؤندیاں مینوں سمجھ آئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ نام بہتر خامد مینوں دیتا۔ اے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ مختصر بیان ہو گیا تھوڑا جہا اس پاروں میں، چلو انہاں دا تذکرہ تے رسول اللہ دا ذکر کر لیے، ہیلا ہی ہے نا کہ حضور پاک دی گل کر لی کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے، سیرت النبی جو ہوئی۔ آخر تے حضرت ابو سفیان بن الحارث بڑا دشمن رہا، حضور دے تائے دا پتر رضائی پائی مگر جنہ ویر ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا کسے نہیں کیتا، شاعر سی بہت بڑا، نظمہ ایسیاں کہنیاں حجب والیاں، حضور پاک دی توہین اور گستاخی سے بے ادبی دی اخیر کر دیتی۔ رسول کریم علیہ السلام بہت دکھی کہ یار ہوراں دا تے نہ گلا رنج نہیں، چاچے دا پتر ہے، رضائی پائی ہے، پھر شرم نہیں آؤندی انہوں ایسے ایسے شعر بے ادبی اور گستاخی دے کہندا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن پھر شاعرانوں بلایا اور آکھیا بھائی وہ دی حجب دا جواب دیو، جس طرح جنگ لڑی جاندی نا میدان جنگ تلواراں نیزیاں نا، یہ زبان دی جنگ ہے، وہ ایسیاں نظمہ لکھ لکھ کے کفر پھیلا رہا اور میری بے ادبی اور گستاخی کر رہا، جس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو ادھر ہی صحیح مسلم دے اندر آؤں رسول کریم علیہ السلام نے پہلا ایک صحابی رسول نے بلایا، بڑے شاعر سی رسول کریم علیہ السلام دے بھی، اس تو نعت کئی بندے سڑتے رہتے، نعت نہیں ہونی چاہیے، اور رسول اللہ دی مسجد ممبر رکھا جاتا سی، حضور دے حکماں شاعر اتنے چڑھتے سی، حضور دی تعریفاں کرتے سی، دشمنوں دی حجب کرتے سی۔ اس تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ فرماتے ایک دن مسجد نبی دے اندر میں شعر پڑھ رہا سی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گزرے تے میرے وال بڑی تیز اکھاں نال ویکھے، ناراضگی نہ کہ مسجد نبی شعر، انہاں کیا کام کر، مینوں تو شعر پڑھن تو ناراض ہونا، قد کنت انشد فیہ من و خیر من کا، میں ادوں اس مسجد شعر پڑھتا رہا جدوں یہ اندر وہ سی جڑا تیرے تو بہت بہتر سی، تو وہ پیراں دی خاک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود سی، میں ادوں شعر پڑھتا سی، تو میرے شعر پڑھتے ناراض ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتھے سی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ دل ویکھ کے آکھیا کہ کیا ٹھیک ہے اللہ دی قسم کہ تو رسول اللہ نے سنیا کہ حضور نے آکھیا سی کہ ہاں اجے بننی حسان تو میری طرفوں کافرانوں جواب دے، اللہ مید روح بروح القدس، اور نالے بھی دعا کی تھی اے اللہ جب تک کہ رسول اللہ دی طرفوں دفاع کر رہا جبریل امین دے ذریعے دی مدد کر، یہ دل تو شعر پائی جائے، قال اللہ منام۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا ہاں حضرت عمر بالکل ٹھیک ہے، تو نہ ڈک، واقعی رسول اللہ دے سامنے پڑھتا سی تو حضور نے دلیے دعاواں منگیاں، تو رسول کریم علیہ السلام نے اس پہ پھر کیا بھی یہ ابو سفیان ابن الحارث دا جواب دینا چاہیے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احجو قریشن فإنہ اشد علی من رشک بالنبل، کہ تیر جڑے نا تیراں دی مار انہوں دکھ نہیں دے سکتی جن نے شعر دکھ دین کے، اعلیٰ ترین شعر کہہ جان وہ یہاں قریش نوں اینا سمجھو نا تکلیف پہنچاؤ گے کہ انہیں تیر نہیں پہنچا سکتی، اس شعراں دی مار مارو، انہاں دی حجب کرو۔ فارسل الی کعب بن مالک، پھر حضرت کعب بن مالک والا آپ نے پیغام بھیجا، بڑے شاعر سی، انہوں نے کوئی شعر کہہ آپ نے پسند نہیں آیا، آپ نے فرمایا نہیں یہ دینا کچھ نہیں بنیا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کہ تو شعر کہہ، انہوں نے بھی کہہ نہیں، مڑ کے حضرت حسان نو اللہ دے رسول علیہ السلام بلایا، حضرت حسان بڑی عمر پائی، 120 سال عمر پائی، 60 کفر دے زمانے، ادوں بھی بڑے بادشاہ دی تعریفاں کیتیاں تے قصیدے تے عرب مندے سی بھی یار حسان ورگا شاعر کوئی نہیں، تے مڑ کے رب نے وہ کافر بادشاہ دی تعریف تو چھڑایا، پھر رسول اللہ دے قدمات آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا خادم بنیا، 60 سال پھر دین اسلام دی خدمت کی،
تو حضرت حسان نے جدو فرمایا تو حضرت حسان آئے پھر فخر دے طور انہیں کیا مان ہویا نا بے ہون میں حضور دی طرف فرماؤں دے قَدْ آنَ لَكُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَىٰ هَذَا الْأَسَدِ الزَّارِبِ بِذَنْبِهِ کہن گے یا رسول اللہ آ گیا نا ویلا ہون سارے سد کے تسی ویکھ لے ہوں اس شیر نو چھدیا جے جڑا ہوں دم ہلا رہا میں ہوں آیا شیر تے میں پوچھ رہا ہوں نا بے ایماناں میں نبھوں گا فخر دے طور آکھیا ثم أدلى لسانه پھر اپنی زبان تھلے لٹکائی زبان سی لمی این کر کے تاں کی گئی تو نک تک لگ دی سی لمبی زبان سی تے نال فرمایا والذی باسک بالحق لا فرینم بلسانی فریلدین جے میں چمڑے نو ٹکڑے ٹکڑے کرنا نا سین والا ایڈا میں قریش دیاں ٹجیاں اڑا دوں گا ہن میری واری ہے اے ہن شعر بولوں گا کئی نیک لوگ بیچارے آنے ہواں میں سگ مدینے دی گلی دا وہ پھر ساڈے خشکی دے مارو یار کتا بندا پھردا کتا تے ناپاک جانور بھائی ناپاک جانور کتا ہو رہا ہے یہ وہ کتا نہیں بنتا کوئی عقل بھی کریا کرو کیوں تسی شاعری نو نہیں سمجھدے یا ادب نو نہیں سمجھدے لٹریچر کتا بننا شعر بننا ہو رہا ورنہ شعر بھی تو حرام جانور ہی ہے شعر کوئی نہیں کیا کیوں تسی ہمیں بیوقوف بنے جدوں کو غریب ہے کہندا کہ ہواں میں سگ مدینے دی گلی ہے وہ ایم جویں لوگ کتے نو بڑا حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں اللہ دے رسول میں مدینہ منورہ تیرے کتیاں ورگا ہی ہو جائیں اونا ہی مینوں لوگ من لین اتنے مینوں جانی نصیب ہو جائے وہ بیچارہ وہ کتا کدوں بننا چاہتا جڑا سچ مجھدا کتا مگر پاگل ہوئے اعتراض کرتے رہندے فلانے نے کہتا فلانے ہواں میں سگ مدینے دی گلی دا ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا بڑے بڑے ولی اتنے آنے بھی یار کتا دے کتا ہے سانوں اللہ تعالیٰ اتنے دی خاک دے برابری کر دے تھوڑی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دی کوئی قدر و منزل چھوٹی ہے تو فرمایا میں ہن آ گیا شہر تے پوچھ لاؤنا ہن میں تے میں انہاں نال نبڑ لوں گا تے کر دوں گا ٹکڑے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تاج اللہ دے رسول نے آکھیا کار نہ کری ایویں نہ شعر کہن لگ پئی فإن أبا بکر عالم قریش بانصاب ہے پہلا حضرت ابو بکر کو جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریش دے نسب نو سب تو زیادہ جان دے سب قبیلیاں نو جان دے کہ کیڑی ماں کتھوں آئی ہے کسی دا کی لگتا میرا اس خاندان چاہ انگڑی سنگڑی تو توہین کریں گا وچے میں لپیٹیا جاواں کم تے وجنا خراب پہلا اس کو سمجھ کہ کدھر ماریں گا تو کافراں نوں مار جاؤ گی میں نہ بچاؤں گا یہ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا اس تو جدو کافراں نے پھر شعر سنے نا تو علامہ ابی اپنی شرح لکھدا انہاں سن کے آکھیا ہے سارا کم ابو بکر دا ابو بکر نہ سمجھاؤں یار ایڈا شعر حسان نہیں سی کہہ سکتا نبی باغ بھی چاہیے کوئی ایسے سارے دے مگر انہیں آن نہیں دیتا ایسا کیتا سارے رگڑے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تبانیاں تو آپ نے کیا پہلا ابو بکر رضی کو جا کے سکھ وہ قریش دے نسب جاندا وین لفیہم نسب تے میں بھی قریشیاں چوں ہی ہاں میرا بھی سارا خاندان وہی ہے حتی یلخص کا نسبی وہ تینوں این تشریح سمجھا دوں گا بھائی کون کسی دا کی لگتا پھر تو جو کہیں گا وہ ٹھیک ہوگا نشانے تے تیر لگو اور علم ضمن بات آ گئی آپ تو بعد حضرت ابو بکر رضی ساری امت تو جڑی جاندی سی وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو نسب دے بارے جو عرب لوگ جدوں سی نا ضرورت پیندی تے سمجھنا بھی آ بندہ اس خاندان دا کی لگتا یہ لیے بھی اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاندی سی اپنے باپ دی طرح وہ بھی اس علم دے اندر بہت ماہر سی پورا عرب دا نسب انہوں نے یاد سی فَأَتَاهُ حسان ثُمَّ رَجَا حضرت حسان گئے حضرت صدیق رضی اللہ کو پھر آئے فقارا یا رسول اللہ لخص علی نسبک مینوں انہوں نے سارا شجرہ نسب دتا سمجھا والذی باسک بالحق لا سلنک منہم کما تسل شعرۃ من العجین جتنا آٹے چو وال کڈ لئیدا نا ایداں میں تانوں باہر کھچ لوں گا تسی نہیں وچ آوندے تے باقی رگڑ چھڈوں گا فکر نہ کرو جن نے دشمنی کر دینا ایسے تیر چلاؤں گا یاد کریں گے کہ واسطہ پہ آج قالت عائشہ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافعت عن اللہ ورسولہ اور 60 سال کافراں دی مزہ کردا رہا سی حسان ہوے مردا تے اج میں ممبر تے دا ذکر کردا میرا اودے نال کی رشتہ سی اب مگر اس باروں میرے اور تواڈے آقا اور مولا دا دفاع کرن والا سی اس تو اج رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ ذکر کر رہے ہیں تو حضرت ایسا ذکر فرماؤندی ہیں میں رسول کریم علیہ السلام نے سنیا حضور کہہ رہا سی کہ حسان روح القدس ہونا تیری مدد کرتا رہوں گا جب تک تو اللہ رسول کا دفاع کرتا رہے میری طرفوں جواب دینا رہے گا نا جبریل تیرے نال خدا کھڑا رکھوں گا اور تینوں ہر شے سجاؤندا رہوں گا وقالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجام حسان
فشفا وشفا. بعد آپ نے نظم سن کے کیا آسان بھائی تم انہوں دی مذمت کی ہے حجب کی ہے فشفا تے بس ٹھنڈ پاتی ہے شفا بخشتی ہو کسر کر چڑی ہے قصیدے وشتفا تے جڑا بدلا انہوں تو لینا سی تو لے لیا. ایک قصیدہ امام مسلم نے تھوڑا لکھیا محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے اپنی سیرت پورا لکھیا مڑ تے جویں شاعران دی گل وہ سارے بھی ہے مگر انہیں اتوں شروع کیا. میں پڑھ دینا نعت بے اشعار کہ کیویں انہاں قریش دی خبر لئی صحیح مسلم جو تانوں اے فضائل حسان ابن ثابت تو مل سکتا. فرماؤں دے حجوت محمدا فادبت عنہ وعند اللہ فی ذاکر جزاؤ. انہوں مخاطب کر دیو مکے بیٹھا ابو سفیان ابن حارث انہاں دے کافر ایتھے کہہ رہا ہے اے یا تم جڑے لڑدے رہے رب دا نام منو جڑے ایشو نہیں نا انہاں نو ایشو نہ بڑھاؤ کہ یا رسول اللہ کہتا ہے یا اے اللہ دے رسول میری یہ کوئی حاضر ناظر نہیں نہ یہ مدلہ منگن دی گل ہے یہ شاعری ہوندی ہے بے آدمی کسے ہوندا آدمی تو نے یہ کیا اور میں تیرا یہ جواب دیتا ہوں یہ کہڑی آ جاندی گل بھی سامنے ہے یہ سندا کیوں لٹریچر نو نہیں سمجھدے سی کہ ابو سفیان اوتھے ابن الحارث مگر ایتھے کہہ رہا ہے حجوت محمدن فادبت عنہ اے ابو سفیان وہ رسول اللہ دی حجب کیتی ہے میرے پیغمبر دی توہین کی میں ہن حضور دی طرفوں جواب دے رہا وعند اللہ فی ذاک الجزاء تینوں تے کی لبنا اللہ دی لعنت تے مار ہی وگنی نا تے مینوں اے حضور دی طرفوں جواب دین پاروں اللہ دے ہاں بڑا اجر ملنا ہے مینوں اے دا بہت نیک بدلہ ملنا خدا دے ہاں جدوں میں پیش ہویا کہ آسان لوگ تلواراں نہ حضور دا دفاع کر رہے تم نے زبان نہ کیتا اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ کا دفاع کیتا حجوت محمدن برن حنیفن رسول اللہ شیمت الوفاؤ اے جعلی نعتاں دی کھڑی لوڑ فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کیتی ہے محمد کون ہے اور تو خاکے بنانا ظالمہ آج دے دور دا سمجھ لو تو جان برن حنیفہ کہ تو اس محمد دی مذمت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم برن حنیفہ بر نیک نہ نہیں گل مڑکدی بر دے اندر دو معنی ایک تے واصل خیر کہ وہ دی نیکیاں دی بخیر کوئی نہ ہوئے تھوڑی بہت نیکی نہ ہوئے نیکیاں گنی دا تو مکن کوئی نہ تے دجے پاسے المتنزع عن العیوب عیباں سارے تو پاک ہوئے عیب وہ کوئی بھی نہ ہوئے اور خوبیاں سارے کہنے لگے ظالمہ ابو سفیان ہے حجوت محمدن برن حنیفن تو مذمت بھی کرن چاہت کم بختہ ہو دی کیتی ہو برن جنیاں نیکیاں گنیاں جانیاں تے عیب گنیاں دا ہے ہی کوئی تے حنیفن جن نے ہر پاسوں منہ موڑ کے اللہ دا ہو گیا وحدہ لا شریک خدا نو مننا ہے رسول دی تاری مذمت کیتی ہے رسول اللہ ہے وہ عام آدمی ہے کوئی جدی تو مذمت کر کے آرام نہ بہ رہیں گا وہ اللہ دا رسول ہے خدا نے چن کے بھیجا وہ پیچھے اللہ اور دے فرشتیاں دیاں فوجاں شیمت الوفاؤ اور وہ دی خصلت عادت ہے وعدے نو پورا کرنا اور جو منہ کردہ انہوں پورا کردہ آج تک کسی کافر بے ایمان میں ضرورت نہیں ہوئی کہ آکھے ایسے محمد نے دھوکا کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیمت الوفاؤ. ابو سفیان نے دربار کیسر زمانے جدوں نے آکھا انی لڑائی تہاڈی صلح حدیبیہ تو بعد خط کیا سی اتنے کوئی آج تک ویکھیا کہ انہیں وعدہ نہیں پورا کیتا. ابو سفیان دا میں مجبور ہویا کہ انہیں آکھیا سی پچھلیاں نو کہ اگر یہ غلط بیان نہیں کرے گے بول پیو دوسری زبان بات ہو رہی سی انہیں آکھیا نہیں آج تک جنہیں وعدے ہوئے انہیں اپنے وعدے نو پورا کیتا. تب حضرت احسان آندے ابو سفیان ظالم تو برن حنیف رسول اللہ دی جدی عادت ہے وفا کہ جڑی گل منہ کرنی ہے زمین اسمان ٹل دے انہوں پورا وہ دی مذمت کر رہے ہیں. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ ایک شعر ہی بڑا ہے یہ سینیاں تے لکھ لے ہو باقی نہ ساری چھڈیو آندے سن لا میرا باپ میرے باپ دا باپ یعنی دادے پردادے وَإِرْضِي اور خود میری اپنی عزت اور جان اور آبرو لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ میرا سب کچھ محمد رسول اللہ دی آبرو بچاؤن واسطے قربان ہے میں سب کے بھیج چھڑیا ہویا میں مرنا میرے ماں باپ قربان ہو جان سارا جہان لٹیا جائے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ دلیری تے کرو حضور دی عزت نو ہاتھ پاؤں دی تسی ویکھو گے حسان بھی مرو گا تیرا خاندان مرو گا میں ساری عزت آبرو لٹا دوں گا. رسول اللہ تے حرف آ جائے سکیل تو بنیتی لم تروہا تسیر النقا من کنف قدائی. فرمایا سن لو میں اپنے بیٹیاں نو رواں ایک محاورہ آندا جی میری اولاد مرد ہے فرمایا میری اولاد مرد ہے میں بد دعا کرنا اگر تسی ایسا لشکر نہیں دیکھو گے جڑا گرد و غبار اڑاؤ گا قدا دے دو سائیداں
کدا ایک رستہ مکہ میں ایک کدا چھوٹا جتوں دی نکلتے سی کدا جدھر قبرستان آؤں آتا فرمایا کدا جڑا نا جتوں قافلے آتے اس کبا کی دونوں سائڈوں سے اگر مسلمانوں کے لشکر نے گرد و غبار نہ اڑایا تو تسی ویکھیا نہ بھی مکے تا کی حشر ہے تو میری بد دعا کہ میری اولاد مرد ہے تو ویکھیں گا ایک دن تو مذمت کرنا تو تھان نہیں لبنا ایک کدا کی دونوں سائڈوں سے رسول اللہ کا لشکر ہونا اور اینا ہونا تصیر النقا کہ گرد و غبار اڑتا ہونا فوجاں دیا فوجاں ہونیاں یہ نہ ہویا پہلا اعلان کیتا ہے اور ہویا پھر بعد لوگوں نے ویکھیا بھی ادا ہی لشکر آیا تو سارے پیری پڑنا پیا بھی یا رسول اللہ معافی دے فرمایا نہ ہویا ہے تو میں نہ میری اولاد مر جائے نہیں ہوگا کہ لشکر آؤ گا جڑا ہے کدا دیا دونوں سائڈوں گرد و غبار نہ پر دوں گا یبارین آئنت مسیدات تافل اصل الزماؤ تے ایسے گھوڑیاں تے سوار ہون گے بیو گھوڑے جڑے نا اپنیاں لگاماں جڑے منہ چوندی ہے لوہے دی کلی انہوں چباؤندے ہون گے اور پہاڑاں تے چڑھدے ہون گے اور ہونا کی ہے اراک تافل اصل الزماؤ انہاں تے جڑے سوار بیٹھے ہونے نا انہاں کو نیزے ہونے ہیں تے نیزے پیاسے ہونے ہیں تہاڈا خون منگدے ہونے ہیں توبہ کر دو تے قسمت چنگی ہے پہی پہ جاؤ اللہ دے رسول دے ورنہ وہ سوار ہونے ہیں گھوڑیاں تے جنہاں کو پیاسے نیزے ہونے خون دے پیاسے تہاڈا حشر کوئی نہیں رہنا تزلو جہادنا متمترات تلتمہن بالخمر النساء ہن حضور بیٹھے ہیں حسان منبر تے صحابہ سن رہا ہے کہہ رہا ہے تزلو جہادنا متمترات اینے تیز رفتار گھوڑیاں تے حضور دا لشکر ہونا نا بے تیزی پر انہوں دے پسینے بہ رہے ہونے ہیں تلتمہن بالخمر النساء اور مسلمان عورتوں کی نگاہ تو ایڈے پیارے ہونے ہیں مسلمان مجاہدوں کے گھوڑے کہ عورتوں نے اگے ود کے اپنے کپڑے دے منہ پونجنے انہوں دا گرد و غبار پونجنا کہ سبحان اللہ حضور تے صحابہ کرام دا لشکر فرمایا آنے والا جی ویلا پہ آ گیا پہ لوگوں نے بات ویکھ لیا تو ایڈا ہی ہوئی ہے اور نال فرمایا فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّا تَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْقِتَالُ یہ صلح حدیبیہ دے موقع تو پہلاں دی گل ہے عمرہ دے کرنا دی فرمایا جے تے اگوں ہٹ جاؤ تے اسی عمرہ ہی کران گے خون خرابہ نہیں اسا اللہ دے قرض کرنا چاہندے تے فتح ہو کے رہنی ہے وَانْكَشَفَ الْقِتَالُ اور یہ جڑا نا پردہ اٹھ جانا ہے جڑا ہن تسی سمجھے نا کہ رسول اللہ مظلوم ہے تے صحابہ کرام یہو ویلا نہیں رہنا فتح اسلام بھی ہونی جھنڈے مکے جڑے چلنے ہیں تے پردے جڑے نا یہ ظلم دور ہو جانے وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِذِرَابِ يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَن يَشَاءُ تے جے نہیں اسلام لے ہونا اتنا ہی لگے رہنا تسی تے پھر انتظار کرو اس وقت دا جدوں ایڈی پھر جنگ ہونی ہے تہاڈے نال کہ وہ دے اندر اللہ نے جنوں چاہنا پھر عزت دینی ہے اپنے رسول نو عزت بخشنی ہے تانوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دینا وقال اللہ قد ارسلت عبدا یقول الحق لیس بإخفاء اے ہن مکے جڑا حضور پاک آئے تے مکہ رہ گیا بدقسمت برادری اور کیا اللہ نے اپنا رسول بھیجیا سی وقال اللہ قد ارسلت عبدا اللہ نے اعلان کیتا اللہ دے رسول نے مکے کیا کہ اللہ نے مینوں رسول بنا کے بھیجا یقول الحق تے حق تو انہوں دستا رہا ہو لیس بإخفاء وہ دے اندر ذرا بھی کوئی مخفی شے نہیں سی کوئی ایسی پوشیدہ گل نہیں سی جڑی سمجھ نہیں چاہندی کھلم کھلا حق دستا رہا مگر تسی اس حق نو نہ منیا اللہ نے پھر کیتا انصار دی مدد کیتی نا مدینے والے ہے یہ گل کئی باری تو سن چکے میں صاحب ہاں نا اسلام تے جڑا احسان مدینے دا مکے دا نہیں مکہ خشک زمین نکلیا بعد کلمہ پڑھ لیا تلکیے 200-250 بندہ نکلیا حضور پاک رب دے ساتھیاں نے سوائے اتنے کوڑیاں تے لٹاؤن دے پتھراں دے کی دتا انہاں نے غار چ حضور چھپنا پیا اور مدینے نو جانا پیا مدینے نے سینہ کھولیا مکے آ کے آخیا اللہ دے رسول چھڈ انہوں آ ساڈے کو اور اللہ نے انہوں دا نام انصار رکھ دتا کہ مدد کیتی انہاں نے مدد کرن دا حق ہے اس کیا اللہ دا رسول تہاڈے دعائی دیندا رہا تسی نہ منے وقال اللہ قد یسرت جندن ہم الانصار اور ذات حلقاؤ اللہ نے پھر اعلان کرتا بجا مکے والا تسی رد کرتے گئے جے میں ایک اور لشکر تیار کرتا جڑے انصار ہیں مدینے دے عرضت حلقاؤ اور انہوں دا مقصد انہوں دی نیتاں جہاد ہے انہوں نے ہن حضور دا جھنڈا چک لیا تے حضور نہ بیعت کر رہی مرنا پیا مران گے تیرے دین اسی دنیا بلند کریں گے لنا فی کل یوم من مدن سباب و قتال و حجاؤ تے ہن تسی جڑے بنو ماد جے بھی نہیں پوچھ جا کے مادہ ہوندا 21 پشتاں تے حضور دیاں یاد ہونیاں چاہیے نا جڑی صحیح بخاری اتنے جھوٹ ہے جڑا گاہ اسماعیل علیہ السلام دجے لکھتے نا پاویں رہے تھارے گویڑ ہے کوئی نہیں عدنان تک حضور نے خود بیان کیا کہ میں محمد ابن عبداللہ رہا تو عدنان جڑے ہے او دا گاہ بیٹا ماد ہے او دا آکھیا
کہ ہر روز اسی وہنے ہاں مدینے والے کہ تسی مد دی اولاد جڑے سباب ہوں یا رسولوں گاڑیاں دے رہے جی اور قتال یا جنگاں لڑتے جاؤ ہجاؤ یا توہین کر دے جی فمن یحجو رسول اللہ منکم ویمدہو وینصرو سواؤ ہن فیصلہ کرو کہ جڑے تو اللہ دے رسول دی توہین کر دے تے دوجے پاسے جڑے اللہ دے رسول دی تعریف کر دے تے مدد کر دے اے برابر ہو جان گے انہوں نے اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت کو جا رکھو گا تو انہوں ذلیل کروں گا اور رسول اللہ دی تعریف کرنا عزت بخشوں گا وجبریل و رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاؤ اے آخری شعر ہے فرمایا جبریل امین اللہ دا فرشتہ ہر وقت ساڑھے مدینہ شریف تو اتردا ہے وروح القدس لیس لہ کفاؤ اور روح پاک ہے جبریل وہ دا کوئی ثانی نہیں فرشتیاں تو اس تو بشراں تو محمد رسول اللہ دا کوئی ثانی نہیں فرشتیاں تو دا کوئی ثانی نہیں اتنے باقی گل انشاءاللہ پھر ہوگی مگر تھوڑا ذکر کہ ابو سفیان کداں پھر حضور دی خدمت آ گیا ایڈا دشمن اینا ویر مگر وہ پچھلے خطبے سے سنیا میں رسول اللہ نے دودھ پین دی برکت ظاہر ہوئی بالکل ضائع نہیں گئی حمزہ بھی مسلمان ہوئے ابو سلمہ بھی ہوئے آخر ابو سفیان ہوئے ابو سفیان دشمنی کردا رہا ویر کردا رہا ایک انہیں ویر بڑا کیتا ایک حضور دے سمجھو سارے نے اسے حضرت ام سلمہ دا بھائی عبداللہ بن ابی میہ تے ام سلمہ دے باپ دی کافر بھی پاویں ہوئے خوبی ہے خوبی پیدا کرنی چاہیے انسان تے ہونا چاہیے اسلام تے بڑی وڈی گل مسلمان ہو کے کریکٹر ہی کوئی نہ ہوئے کہڑا مسلمان ہے اسی غیر مسلمان ہے وہ چلو کافر ہے اگے پھریں گے مگر اگر کوئی شریف آدمی ہے کوئی اچھا وہ دی تعریف کرو کہ کافر ہوں اے حضرت ام سلمہ دا وارث کڈی خوبی دا مالک سی کافر انہوں اس زمانے کیا آندے سی زاد الرقب جس کافرے نہ سفر کردا سی انہاں کافرے والوں تے حرام سی بھی اپنے نال سفر خرچ لین تو آندا اگر میں نال جانا کوئی بندہ پیسے نہیں لے سکتا نال کوئی آٹا دانا نہیں لے سکتا یہ سارا خرچ میں کروں گا اس تو انہوں لوگ اس وے کفر دے زمانے چاہتے سی بے ام سلمہ دا واری زاد الرقب پورے کافرے دا سفر خرچ ہو دے ذمہ آندا مینوں رب نے دولت دیتی ہے میرے نال لوگ اپنا خرچ کرن میں کہدا سردار اتنے مسلمان ہوں سکے بھرا لاگے مرن ڈے غریب مرن ڈے گل کوئی نہیں سن عمریاں ترے حجاں ترے ظالماں آ گیا یار چھڈ کھا حج عمرے تو ایک کر لیا تھوڑا تیرے کول پڑوسی مر رہے وہ بچی بیٹھی ہے شادی نہیں ہو سکتی مریض ہے غریب علاج نہیں کرا سکتا نہیں یہ دکھاوا نہیں یہ نہیں کرنا ادھر گنی جانے اینے حج ہو چکے حاجی صاحب دے اینے عمرے ہو چکے کی انہاں حجاں عمرے چ لینا تو وہی سن کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا عالم محدث فقی مجاہد حج نو جا رہا لوگ نال ہے مرد تو چلے نیشا پور پہنچے اگلے ساتھی اگے جاندے ذرا پیچھے حضرت عبداللہ بہت بڑے عالم ہیں حدیث اور فقہ تفسیر پھر پتہ لگتا ویکھیا کہ لوگ اگے اگے چلے گئے مگر ایک گھر چ ایک لڑکی نکلی جوان برقع پوش جنہیں نظر بچا کے گندگی دا ٹیر سی روڑی اتنے ایک مری مرغی سی انہوں چکیا برقے چ لکا لی اور جلدی نہ گھر بڑھن لگی حضرت عبداللہ نے ویکھ لیا آواز مار کے کیا پتر کھڑو دا کھڑی ہوئی تو انہوں پوچھا میں ویکھیا کہ تم ایک مری مرغی اٹھائی شرمسار ہوئی بیچاری انہیں آخیا حضرت گل ہے میں 3 دن ہو چکے اب سانوں کوئی شے نصیب نہیں ہوئی اسی بھکھے ہیں اے مردار مرغی کہا کے کھانی حضرت عبداللہ نے اپنے خادم مرا کے آخیا کنے پیسے تیرے کو انہیں اس زمانے دے سونے دے دینار ہے پاؤنڈ ہے آخیا 1000 دینار ہے تو کیا جی اتوں اسی واپس چلے جی اپنے شہر مرو نو کنے چاہیے انہیں آخیا 20 نہ کم بن سکتا 20 نیڑے ہی ہے 20 دینار نہ اسی پہنچ پھڑے 980 اس بچی نو پھڑائے 20 آخیا لائد فرمایا چل واپس چلیے یہو جہ حج عمرہ خدا نے کی کرنا جدو خلق خدا مریاں مرغیاں کھاندی ہے تو اسی اتنے حج مکے نو کرتے پھرنے مگر وہ کافر حضرت ام سلمہ دا وارث منع کہ کوئی مسافر میرے نال سفر خرچ نہیں لے سکتا سفر خرچ میں دوں گا سارا دا میرے ذمہ رہا ایڈا وڈی وہ کہتے حضرت ام سلمہ میں پھر اچھی بچی نکلی اللہ نے حضور دے گھر پہنچاتا ایڈا بھائی عبداللہ بن ابی میہ تے ابو سفیان ابن الحارث جڈے دشمنے حضور دے نکلے نا انہاں نے ابو جہل نے دکھ دیتا نا انہاں حضور نو بہت ستایا آپ انہاں تو دکھ گئے جدوں پھر رسول کریم علیہ السلام دا لشکر وہ جڑا حضرت حسان نے کیا بے گرد و غبار اڑدا ہونا ہے فتح مکہ لی روانہ ہوئے یہ دونوں مکیوں ٹر پے ویکھ لیا حال بے کافراں دا زور ٹوٹ گیا پلے کچھ نہیں مسلمان ہون دے ارادے نال مدینے شریف نو آ ٹر پے راہ جدوں رسول کریم علیہ السلام
انہوں دے نال ملاقات ہوئے، دونوں آئے، حضور نے منہ پھیر لیا، نہ عبداللہ دی گل سنی نہ ابو سفیان دی سنی، منہ ہور پاسے کر دونوں چٹا جواب دیتا کہ میں انہوں نے کوئی گل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پھر حضرت ام سلمہ کو گئے نال سے، اس حضرت ام سلمہ کیا جو کچھ تسی کردے رہے گلا حضور نو بڑا، کوئی ہور ہوندا تد بھی تسی حیا کوئی نہیں کیتا، اینا رشتہ یہو جہا تعلق کہ حضور پاک دی مٹی پلیت کرتے رہے، اس تو آپ نے بڑیاں نو معاف کرتا، ان کی کیتا جائے تو انہوں جڑا نا وہ جواب دیتا۔ اس وے نے ابو سفیان ابن حارث نے کیا بچہ یہ نال سی، انہیں پھر درد پرے لہجے صحابہ نو کیا اگر رسول اللہ نے مینوں معافی نہ دیتی تو میں اپنے بچے لے کے عرب دے صحرا چ نکل جانا، جنگلاں اور بیاباناں بھکھا پیاسا مر جانا، میں ہن مکے نہیں جانا، جے میں اتنا ردیا گیا نا تو میں اپنی اولاد لے کے بیاباناں جڑا نا جان دے دینی ہے واپس۔ یہ ہن حضور پاک دا دل ہلاؤن لئی کافی تھی، رسول اللہ لوگوں کو بدلے لے نہیں سی آئے، رنج تے ضرور سی آپ تے نال ام سلمہ کہو گل سنو ہن تسی ہور کچھ نہ کرو، سدھے جاؤ حضور دے سامنے تے کچھ نہیں آپ نو کہنا، جڑا یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے جدوں راز کھل گیا سی تے یوسف علیہ السلام نو کہا سی تسی یہی کہو لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین کہ اسی بھلے رہے ہیں، ساری بڑی غلطی سی، اسی قصوروار ہیں، اللہ نے تینوں مرتبہ اور شان دیتا، اے وہ کہہ دیو رسول کریم علیہ السلام یوسف تو گھٹ نہیں علیہ السلام، جے یوسف معاف کرتا سی تے رسول اللہ دا پیغمبر ہے سارا تو آخری، جب تے رب نے کسا ہی مکاتا ہونا ہی کوئی نہیں، وہ معافی مل جانی مگر طریقہ وہ یوسف علیہ السلام دے بھراواں والا ہن جملہ کہو سامنے دی آئے، حضور پاک دے سامنے کلمہ دہرایا، اسے بھی غصہ ختم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دیتی، نار رل گئے، مگر وہ نتیجہ پھر کی ہویا اگے جو یہ تھوڑا جا بیان نا حضور دی وفات تے جو اس قصیدہ کیا وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنا مزہ نہیں رہنا ہوتا، مگر پھر ابو سفیان ایڈا ساتھی بنیا کہ جنگ حنین دے اندر جڑی مکہ تو بعد ہوئی ہے، ایسا وقت آ گیا قرآن مجید چاہتا مسلمان بھاجدے راہ نہ لبا، بہت گنتی دے بندے حضور کو رہ گئے، انہاں بندیاں چوں خوش قسمتاں چوں ابو سفیان ہی انہیں نہیں آپ دا ساتھ چھڈیا، اور نالے جدوں بھی لوگ بعد پوچھتے سی کہ ابو سفیان یار تو رسول اللہ دا حلیہ بیان کر، حالانکہ تائے دا پتر ہے، کیا یار جدوں تو میں کلمہ پڑھیا نا میں پھر نگاہ اٹھا کے رسول اللہ نہیں ویکھ سکیا ادب پاروں، اس تو میں حضور دا پورا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، ادب پاروں پھر سر ہی نہیں اٹھا ہویا، رسول کریم علیہ السلام دے سامنے سر چکیا رہا، تے نال لوگوں نے ایک بار پوچھا سنا اسلام تو بعد امام ابن نصیر فرماؤندے اسلام تو بعد میں اپنے رب نو گواہ کر کے آنا کہ اسلام تو بعد میرے کو کوئی گناہ نہیں ہوا، جوں کلمہ پڑھیا پھر میں کلمے دی لاج رکھی ہے، پھر انہوں خراب نہیں کیتا، تو اللہ توفیق دے ذکر ہو گیا تھوڑا بہت، گل اصلی ہوئی جڑی مولوی غلام رسول آکھی شعر نہیں رہا جاتا، فرمایا نبی سفیدہ سید سرور تے کوثر دا ساکی، جنہیں نبی آئے صفی چنے بندے نا ولی، نبی سفیدہ سید سردار، نبی سفیدہ سید سرور تے کوثر دا ساکی، جیں حق خاص شفاعت کبرا ختم رسل اتفاقی، نبی بھی ختم براق تے سوار حوض کوثر تے جام پلاؤن والا، نبی سفیدہ سید سرور تے کوثر دا ساکی، جیں حق خاص شفاعت کبرا ختم رسل اتفاقی، وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا، اما بعد۔ اے میرے ہاتھ جڑی چٹیا ایک عالم دین دی ہے جڑے کئی باری اس تو پہلا مینوں مل چکے مگر انہی واری نہیں آئی، اج واری آئی ہے قسمت نہ، بہت بڑے عالم ہیں، بیان نہیں میں انہوں دا کر سکتا بے کون ہے، وہ جے عالم اس شہر بہت تھوڑے، مگر حالات نے بالکل پیس کے رکھ دیا، قرض نے دبا چھڈیا، کوئی شے خدا دی نہیں، اس پاروں آج دے دن اللہ دے رسول دا انہاں تذکرہ تسی سن چکے جی، 50,000 روپیہ قرض جڑا
یہ اگر ادا کر لیے، حالانکہ میں جاننا بتھیرے لوگ ایسے کہ کلا ہی وعدہ کر لینا 5000 کچھ بھی نہیں، دن رات لوگ عیاشیاں چڑھاؤندے ہیں، مگر بہرحال یہ رقم پوری کرو، اس عالم دین نو میں اور تسی پہنچا دیجیے تو انشاءاللہ اودیاں دعاواں میرا تہاڈا بیڑا پار کر لی کافی ہونگیاں۔ عالم اور پھر مقروض ایک مسلمان واسطے بڑی سمجھنا ہے، سوچن دی بات ہے، بے رسول اللہ دا وارث ہو انی تنگی چاہ جائے، یہ مسلمان نے اتنے اپنے دل نو نہ بالکل مضبوط کر کے کھڑے دل نہ یہ پنجی پورا کر دیو، ہون کرو یا بعض وعدہ کر کے بھیج دیو، میرے تک پہنچ جانے چاہیے جڑے انہوں تک میں پہنچاواں تے مینوں بھی سکون ہوئے کہ چلو اس پر آنے انہیں ترلے کیتے سی رب نے۔ مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، قرآن کی روشنی میں حادثہ کربلا کا پس منظر حاضر خدمت، دونوں کتابیں ایک سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، یہ بھی اینا دنوں ہر مسلمان پڑھنی چاہیے بلکہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ مسلمان کہانی کھودتے رہے، یہ پروپگنڈا جڑا مسلمانوں کی کیتا سی ترقی دی یورپ بالکل بکواس ہے۔ یورپ نے ترقی یہ کی ہے بے انسانوں نے درندہ بنایا، بے اگے اگر آدمی درندہ 2-4 مار سکتا، انہوں نے بم ماریا کروڑاں، اے ترقی انہوں دی ہے، مگر اللہ دے دین نے اور رسولہ نے انسان بنایا۔ وہ ٹھیک ہے ہوں اسی نہیں تو دنیا کہیں گی یارو کتنے انسان، مگر ایک کتاب دس دی یار پڑھن دے قابل انگریزاں دے حوالے نا کہ جنہ چر مسلمانوں کو باغ ڈور رہی ہے، گئے گزرے دور تھی اس وی عدل ویکھو تو صفائیاں ویکھو تو ملکاں دی ترقی، تے جدوں تو یہ ڈگ گئے تو تسی سنبھالیا نا اپنا منہ آئینے چ ویکھو انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ اور لکھن والا بھی ایسا ہی سی جڑا اس زمانے اب کھڑی کرنا چاہیے بالکل جینی سر نابغہ روزگار نت نے نہیں عہدہ جمدے سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرا بھی حافظ ظفر صاحب ہے دیوبندی عالم پروفیسر ہے، انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں حادثہ کربلا 500-600 صفحے کی کتاب بہت اچھی لکھی، کیونکہ انہوں دا دل بھی دکھ بھی علیحدہ مجلساں ویکھیا بھی مولوی ساڈے جڑے چنگے پڑے امام حسین جھوٹا دی فلانا یزید رحمۃ اللہ ٹٹ کتاب لکھی بھی شرم کرو، یہ اہل سنت دا مذہب ہے سی، یہ کتوں کر لیا تھی؟ تو دونوں کتاباں چوں دو میں خریدو یا کوئی ضرور مولانا تعاون بھی ہو جوگا، تے باقی وہ ایک عالم دین دی خدمت لی بالکل کھلے دل نال مدد فرماؤ، اللہ اجر دے برکت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ بم دھماکہ کراچی والا بم دھماکے کے سوائے افسوس دے کی کیتا جا سکتا کہ لوگ اللہ دے رسول دے ذکر ہی اکٹھے ہوئے، نماز پڑھ رہا بم چل گیا، یہ مسلمان سے نہیں فرض کیتا جا سکتا، کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ایڈا حرام زادہ ہو سکتا، یہ کوئی موقع ہے بیچارے دین دا کم کر دے انہوں نے راتا جائے، انہاں موقعوں سے سانوں پوری طرح آگاہ رہنا چاہیے۔ دشمنوں کی یہی کوشش ہے کتے شیعہ سنی جنگ چل پائے، کتے سنی وہابی چل پائے، یہ آپس لڑ مرن تو انہوں دا کام ہو جائے سوکھا۔ بہرحال اپنے دل کھلے کرو، اہل اسلام دا کوئی گروہ بھی دین دا کوئی کام کر رہا، اگر حضور دی محبت کوئی دن منا رہا ہے کسی نے کافی تکلیف، بسم اللہ اللہ انہوں نے اجر دے، تسی سمجھتے جے کسی ہور طریقے نہ سیرت رسول دا بیان کرنا تسی اپنا کرو، رسول اللہ تے مشترک ہے ساری امت دا سرمایہ، اس تو یہ ہو جائے ظالم جڑے اللہ تعالیٰ انہوں نے نپٹے اور انہوں نے کوششاں ناکام کرے اور مسلمانوں نے صلح و اتفاق قائم رکھے، شہید ہو جان والوں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے، زخمی جڑے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا دے، اور اگے واسطے بھی اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام رہے دے سارے ممالک دی حفاظت فرمائے، دشمنوں دی سازشاں ناکام کرے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کی قسم اس سے زیادہ عجیب